اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کام، آپ کو محمد عمران کا السلام علیکم۔ ڈاکٹر پرویز خودپے، میں ان کے آرٹیکل بہت شوق سے پڑھتا بھی ہوں اور یوٹیوب پہ ان کے لیکچر بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ وہ ایک کھلے دماغ کے آدمی ہیں، وہ باتیں جو کرتے ہیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیکچر سننے سے کافی حد تک آپ کے مائنڈ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو میں نے ان کی دی کہ موت کے بعد کا منظر، کیا موت سے ڈرنا چاہیے؟ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں لمبی ہوں اور وہ زیادہ جی سکے۔ ایک حد تک تو موت سے ڈرنا چاہیے، لیکن جب یہ زیادہ بڑھ جائے تو انسان طرح طرح کی بیماریاں، اندیشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک اسٹوڈنٹ جو فزکس کے اندر پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اس نے نیٹ سے کوئی مووی ڈاؤن لوڈ کر لی جس میں موضوع تھا حیات بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی، موت کے وقت کیا ہوتا ہے۔ اس بچے نے جب وہ مووی دیکھی تو اس کے اثرات اس پر اتنے گہرے پڑ گئے کہ وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ اس کا جو پڑھنے کا ٹارگٹ تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی زندگی صرف اب موت کے بعد پہ لگی۔ تو یہ جو ایک کہانی ہے، ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو بچے اس عمر میں دیکھ کے ان پہ گہرے اثرات پڑ جاتے ہیں اور نفسیاتی بیماریوں، نفسیاتی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں بچوں کو اور نوجوان نسل کو اس کا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ جہاں تک وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا ہوں، اس کا ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں بچوں کو ڈرا کر ان کے کنٹرول میں کر لیا جاتا ہے، وہ بغیر کسی سوال جواب پوچھے ہوئے ان کی باتوں کو تسلیم کر دیتا ہے۔ ایک بات ابھی وہ بڑی اچھی کرتے کہ پاکستان کے اندر IBA انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک پروگرام رکھا گیا جس کا موضوع وہ بتا رہے تھے کہ زندگی کے بعد کی موت، موت کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی، موت کے بعد کیا کیا حالات ہوں، موت کے بعد کیا کیا سوالات ہوں۔ ایک جیتا جاتا پروفیسر ان باتوں کو بیان کرے گا اور اپنے بچوں سے کہا ہے کہ آپ جائیں اور یہ سیمینار اٹینڈ کریں۔ دنیا بھر میں ہارر موویز، ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں جس سے بچے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہو رہے ہیں، طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک زمانے میں آج سے 30-35 سال پہلے آتا موت کا منظر، وہ بک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ایسے خوف زدہ ہو جائیں گے پڑھنے کے بعد کہ پتہ نہیں موت کے بعد کیا سختیاں ہوتی ہیں، کیا سوالات کیے جاتے ہیں، کیسے جوابات ہوں گے، کون آئے گا، کس طرح کی ہمیں اذیتیں ملیں گی، کیا ہوگا۔ موت تمام مذاہب کے اندر مانی جاتی ہے۔ ہندوازم کے اندر موت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کے ابھی جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں 7 جنموں تک یہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر امر ہو جاتا ہے، اس کو سزا بھی مل جاتی ہے، اچھا کام کرتا پھر اچھا جنم ہوتا ہے، اور اگر اس کا کوئی ہندو اپنے گھر کے اندر پوجا کرتے ہوئے مر جائے گا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح بدھزم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ زندگی اور موت اس طرح کی ہے کہ ایک دیے سے دوسرا دیا جلاتے رہے، اور یہ دیا جب تک جلتا رہتا ہے جب تک اس انسان کی خواہشات، اس کے گناہ ختم نہیں ہو جاتے۔ پارسی کے یہاں بھی موت کا کانسیپٹ الگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی روح اس کی باڈی کے آس پاس رہتی ہے اور اس کی باڈی پلیت ہو جاتی ہے، جو کتا بلیوں کو ڈال دی جاتی ہے، چرے چرے کھا جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے سوال جواب۔ تو ہر مذہب کے اندر ان کے سوال جواب الگ ہے، لیکن خاص طور پر بچوں، نوجوان نسل کو اس بارے میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ آپ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ اچھے اعمال کریں، اچھی چیزیں، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو انجوائے کریں۔
نہ کہ آخرت کی فکر میں اپنے تمام صلاحیتیں آپ بروئے کار نہ لائیں اور اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال انہوں نے دی کہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا لڑکا، اس نے مووی دیکھی، وہ تو ڈر و خوف میں مر گیا، وہ آخرت میں نہیں گیا۔ ارے اللہ نے زندگی دی، اس کو انجوائے کریں۔ دنیا کی ساری جتنی بھی چیزیں جو ایک اسلام کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں، اپنائیں۔ آپ اچھے اعمال کریں، اپنے لوگوں سے، دوستوں سے وہ چیزیں اڈاپٹ کریں جو آپ کی آخرت بھی اچھی بنائے۔ اجازت چاہتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔